اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے پارہ نمبر 3 شروع ہو رہا ہے، تیسرا پارہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے اس کا سپارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب یہاں آگے چلنے سے پہلے آیت الکرسی جو ہے وہ آ رہی ہے اگلی آیت میں، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں ذرا پہلے میں بیان کر دینا چاہتی ہوں تاکہ پھر جب ہم اس کا ترجمہ کریں تو پہلے اس کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن بھی آ جائے۔ میری آپ سے پھر ایک دفعہ گزارش ہے سب سے کہ اپنے قرآن پاک جو ہیں وہ ضرور اپنے سامنے رکھ کے اس سبق کو لیا کریں، کیونکہ جو چیز میں اب بتا رہی ہوں یا کچھ چیز جو پوائنٹ نوٹ کرنا ہوتا ہے آپ کاپی پینسل کے ساتھ ہی اس کو لے کے آپ اپنے قرآن پاک کے اوپر ہی لکھ سکتے ہیں۔ جیسے میرے پاس تفہیم القرآن ہے تو میں اس سے آپ کو بتا رہی ہوں اسی کے بارے میں کہ کیا چیز اس میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ آیت نمبر 255 سے آگے ابھی ساتھ ہی آ جائے گی نا، اس میں آیت الکرسی شروع ہو جائے گی۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ جو قرآن پاک کی عظیم ترین، قرآن کی افضل ترین آیت ہے۔ قرآن پاک کی کوہان بھی اس کو ہی کہا گیا ہے، اس کی بلندی اس کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث کے روح سے یہ ثابت ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم اور افضل ترین جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے وہ لکھ لیجئے، جان لیجئے۔ اس کی وجہ ہے توحید، اللہ کے تعارف اس کے اندر موجود ہیں۔ اسم اور ضمائر کی وجہ سے اس آیت کو عظمت حاصل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید کی وجہ، اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ کے اسم، اللہ کے اور اسموں کے جو ضمائر ہیں ان کی وجہ سے پھر یہ دعویٰ ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ ایک دعویٰ ہے اس کے اندر، لا الہ الا اللہ۔ اس دعوے کو دلائل کے ساتھ، اور ایک نہیں دو نہیں 11 دلائل ہمیں اس میں ملیں گے، 11 دلیلوں کے ساتھ اس چیز کو پروف کیا گیا ہے، دلائل کے ساتھ، یعنی اتھینٹک ایک بات جب کہیں نا، ٹھوس بات، تو ایک دعویٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، ٹھیک ہے؟ جو آیت الکرسی جہاں سے شروع ہو رہی ہے، لا الہ اللہ، لا الہ الا ہو، تو یہ ایک دعویٰ ہے۔ اور اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی اس ایک آیت کے اندر 11 دلائل اپنی توحید کے پیش کی ہیں۔ سوچیں ذرا کہ کتنی وزنی یہ ایک آیت ہے۔ اللہ کا ذکر اس پوری ایک آیت کے اندر 19 بار آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یعنی کہ ضمائر ہیں، ضمیریں کون کون سی آ گئی ہیں؟ یعلم، شاء، یہ سب کچھ ملا کے اللہ کا ذکر 19 بار آیا ہے۔ تو یہ توحید کی وجہ سے، توحید تو آپ کو پتہ ہے قل هو اللہ احد بھی ہے، لیکن یہ ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا اتنی دفعہ ذکر آیا ہے اور ایک دعوے کو 11 دلیلوں کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ذرا آگے آ جائیں تو آیت نمبر 255 میں آپ کو ملتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس میں اب جو وَسِعَ كُرْسِيُّهُ، کرسی کا جو لفظ ہے نا، جس کے اوپر اس آیت کا نام ہے آیت الکرسی، تو صاحب تفہیم القرآن وہ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اس کی حکومت آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ نہیں، یہ جب کہا گیا ہے کرسی، عربی میں بھی کرسی ہی کہا جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ حکومت نہیں ہوگا۔ یہ نفی ہے اس ترجمہ جو جس نے بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی،
تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو کریکٹ کرنا ہے۔ ہم جب بے علمی میں اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں نا، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس چیز پہ غور نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم کتنی چیز کو ہم تحریف کر رہے ہیں ترجمے میں، اور ترجمے کے اندر پھر اس کی ڈیٹیل جب آپ نیچے دیکھیں گے تو اس میں بھی پھر جو ہے نا وہ یہی لکھا گیا ہے۔ تو آپ اپنی آنکھوں سے پڑھ لیں، میں نے پوائنٹ کرنا تھا۔ انہوں نے کرسی کا استعمال جو لفظ آیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تفاسیر میں بھی، احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی موجود ہے، ٹھیک ہے، عرش ہے اور کرسی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، کس طرح سے ہیں، کیسے ہیں، کس حیت میں ہیں، کس حجم میں ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ہونا، قرار پکڑنا کس طرح سے ہے، اس کرسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے قدم مبارک کس طرح سے ہیں۔ یہ ہمارا بحث نہیں ہے، یہ ہمارا یعنی کہ حیثیت نہیں ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے ہم جائیں۔ ہم نے صرف جو صاف صاف بات ہے اس پہ یقین رکھنا ہے، جیسے صحابہ نے کیا تھا، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اسی طرح ہمیں آیات کے مطلب، لفظوں کے مطلب، قرآن پاک کے اندر تحریف، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ کرنے کی مجھے اور آپ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں، اور نہ اس پہ یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے یقین اسی بات پہ کرنا ہے کہ یہ واقعتاً اللہ کی کرسی ہے، لیکن صاحب تفہیم القرآن اس چیز کو بدل کر اس کا ترجمہ بھی اور اس کی تفسیر بھی بدل ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ یہ آ گیا، یہ میں نے آپ کو یہاں پر کرنا تھا۔ اب ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس کو ہم ایک رو کے ساتھ ایک جس طرح سے ترجمہ ہم پڑھتے ہیں وہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تلک الرسول، یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس نے خود اللہ سے ہم کلام ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کو اتنا مرتبہ دیا، کوئی کسی چیز میں اوپر ہے، کوئی کسی چیز میں اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خود ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کے مرتبے عطا فرمائے۔ کوئی تو جس سے خود اللہ نے کلام کیا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہیں تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم میں اختلاف کیا۔ پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی۔ یعنی اپنی زندگی میں ہی صدقے کر جاؤ، اپنے ہاتھ سے دے جاؤ، اپنے ہاتھ سے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، اپنے دل سے چوائس کر کے، سلیکٹ کر کے اللہ کے رستے میں خرچ کرو۔ اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کا تعارف، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ الحی القیوم، وہ جو کون ہے، حی ہے، وہ زندہ اور جاوید ہے اور قائم ہے، خود بھی قائم ہے اور اس کے ساتھ دنیا کو بھی قائم رکھا ہوا ہے۔ اب یہ ذکر آ جاتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے 1 2 کر کے نمبرنگ آپ لکھ سکتے ہیں۔ تعارف کس کا ہے؟ اللہ کا، وہ ذات کون جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، سب کا الہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ نہ وہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے، ہاں یعنی سونا تو دور کی بات ہے، اونگ تک اس کو نہیں آتی، نیند سے پہلے اونگ آتی ہے تو وہ اس چیز سے بھی بالکل پاک ہے۔ اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، میں، آپ، ہماری کل کائنات، میرے بچے، میرا نفس جس کو میں اون کرتی ہوں، جس کو میں اپنا کہتی ہوں، پھر زمین و آسمان کی ہر شے، ہر مخلوق
کس کی ہے؟ لہو، اسی کی ہے. اور کلمہ کون سا یہاں پہ آئے گا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم سارے اللہ ہی کے تو ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، لہو ما فی السماوات والارض وما فی الارض ومن ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے، کس کی جرت ہے؟ من ذا الذی، کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کرے؟ الا باذنہ، لیکن شفاعت ہوگی کیسے؟ اس کے اذن سے. اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر کون ہے جو سفارش کر سکے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں جو اس کے اذن، اس کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے کوئی سفارش کر سکے. جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے سب کو اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے، اس سے بھی واقف ہے. اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. یعنی زمین و آسمان میں سے بندوں کے سامنے بھی، پیچھے ان کے سامنے کیا ہے؟ آنے والا کل. ان کے پیچھے اوجھل کیا ہے؟ ان سے ان کا حال، ان کا مستقبل. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں ہمارا ماضی بھی تو ہم سے اوجھل ہو جاتا ہے نا. ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. یعنی ایک حد مقرر کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس حد سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، کوئی بندہ بشر نہیں جا سکتا. یہ جو کہا نا من ذا الذی، اس کے اندر ہی سب کچھ آ گیا. وہ فرشتے کیا ہو گئے، وہ انبیاء اور رسل کیا ہو گئے، وہ یعنی ولی کیا ہو گئے، وہ صالحین کیا ہو گئے، وہ مومن کیا ہو گئے، وہ مخلوق میں سے کچھ بھی جو بھی ہے، کوئی اس حیثیت میں نہیں ہے کہ اس کے سامنے خود سے اٹھ کے شفاعت کر سکے، کسی کو بچا سکے، کسی کے کام آ سکے. لیکن شفاعت ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ ہوگی، جب اللہ اجازت دیں گے. اور پھر ہمارا آنے والا کل، ہمارا فیوچر، ہمارا گزرا ہوا کل، ہمارا ایک لمحہ جس کے اندر سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، سب کا سب علم اللہ کے پاس ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کوئی بھی اس کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا إِلَّا بِمَا شَاءَ، اتنا ہی علم جتنا وہ کسی کو دینا چاہے. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. فرشتوں نے کہا تھا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو کچھ بتایا وہ سب کچھ تو نہیں تھا نا، وہ علم کا ایک حصہ بھی نہیں، وہ قطرہ برابر علم ہے جو حضرت آدم کو دے دیا گیا، جو کائنات کے اوپر ڈال دیا گیا، جس کے بارے میں کسی کو علم دے دیا گیا، وہ صرف ایک قطرے برابر ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے علم دیتا ہے. اس کے علم کی گرفت اس کے اندر سے کوئی کچھ بھی خود سے نہیں لے سکتا. وسع کرسیہ، اس کی کرسی نہیں، یہاں پر آپ دیکھیں کرسی کے جگہ پہ حکومت ڈال دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی کرسی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم کرسی موجود ہے، اس کو کہیں ادھر ادھر ہم گم نہیں کر سکتے. اس کو غائب کر کے، اس کی ترجمے کو غلط کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے بس اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ جو ہے ہر چیز کا ادراک دے دے، ہر چیز کا علم دے دے. ٹھیک ہے. اس کی جو کرسی ہے، اس کی وسعت کیا ہے؟ واسعہ کرسیہ، اس کی کرسی نے گھیر رکھا ہے، چھائی ہوئی ہے، وہ وسعتوں والی ہے. کس چیز کو؟ سماواتی والارض، ان چیزوں کو، سماوات والارض دونوں کو ملا کے ان کے اندر جو کچھ موجود ہے ان کے اوپر کرسی ہے. یعنی ہر چیز کو اللہ کی کرسی نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. سبحان اللہ. ولا یعودہ حفظہما، اور ان کی نگہبانی ان کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے اس اللہ کے لیے. یعنی وہ نگہبانی ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کے سسٹم چلانا ہے، اس کے لیے سارا کچھ جو اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ قانون، ایک نظام، ایک سلطنت جو بنا چھوڑی ہے، اس کی حفاظت کے اوپر جو سب سے اوپر حی القیوم موجود ہے، وہ ان کی حفاظت پر تھکتا نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی بہت بڑا، بہت بزرگ، بہت اولڈ، بہت ہی عظیم وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ بہت اونچا برتر وہ ذات ہے. ٹھیک ہے. یہاں یہ آیت الکرسی ایک آیت ہے اور یہ قرآن کی کوہان ہے. یہ آیات جو ہیں یہ آیت قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے. پھر جس نے ہر نماز فرض کے بعد غور و فکر کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اس کے ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ
جنت کی بشارت اس کے لیے دیتے ہیں۔ تو جو پڑھتے ہیں ویل اینڈ گڈ، جو نہیں پڑھتے وہ ہر نماز فرض کے بعد اپنی جگہ بیٹھے ہوئے آیت الکرسی کا پڑھنے کا معمول بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر اتنے زیادہ جو دلائل ہیں وہ آپ ایک ایک چیز کو جب آپ دیکھیں، جیسے الحی ایک دلیل ہے، کوئی اور زندہ اور جاوید ہے، کوئی اور جو ہمیشہ سے زندہ ہے؟ قیوم دوسری دلیل ہے کوئی اور کوئی اس کے مقابلے والا؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ تیسری دلیل ہے کوئی نیند سے پاک؟ ہے کوئی اور جس کو اونگ نہ آتی ہو، نیند نہ آتی ہو؟ ٹھیک ہے، لہو ما فی السماوات والارض، یہ چوتھی دلیل ہے۔ کوئی ایسا کوئی دعوے دار جو کہے کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب میں نے پیدا کیا ہے یا میری ملکیت ہے؟ نہیں نا۔ تو یہ دلائل ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، نمبر 5 کون ہے؟ یہ دلیل ہے، یہ سوال ہے، کون ہے جو شفاعت کرے اس کے سامنے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے جو اللہ کے سامنے بول سکے؟ نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ چھٹی دلیل ہے۔ چھٹی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آگے پیچھے ہر طرف کا علم اس کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم گھیرے ہوئے ہے، ایسا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب فرشتوں نے ہینڈز اپ کر دیے تو ہم کیا ہیں؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور کوئی بھی اس کے احاطہ نہیں کر سکتا اس کے علم کے اندر سے الا بما شاء، یہ ضمیر بھی آ گئی، یہ 7 نمبر ہو گئی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ کمال کس کے اندر ہے جناب؟ کسی کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ دلائل ہے کہ اللہ ایک ہے، پھر اس کو مانو، اسی کی مانو۔ اور نمبر 9 ولا یعودہ حفظہما، اور وہ ان کی حفاظت پر تھکتا نہیں ہے، عاجز نہیں ہے، تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ حالانکہ ہم ذرا سا آپ 1 گھنٹے کا لیکچر بھی لے لیں گے نا تو آپ تھک جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری دلائل ہیں کس چیز کے؟ کہ اللہ ایک، اللہ واحد، ایسا اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، نہ مخلوق میں سے نہ کہیں کوئی وجود، ٹھیک ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں۔ تو یہ 9 دلائل ہیں۔ تو یہ یعنی اس کو ہم نے اپنی نمازوں کے بعد اسی ترجمے کے ساتھ، اس کے ساتھ چلتے چلتے نماز کے اندر بھی اس کو پڑھیں اور نماز فرض کے بعد بھی اس کو پڑھیں انشاءاللہ۔ پھر اور ایک خوبصورت آیت، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی زور زبردستی کسی کو دین اسلام میں داخل نہیں کر سکتا، یہ مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین جیسا مرضی جو مسلمان ہے وہ اپناتے پھریں، نہیں، یہ مطلب نہیں، بلکہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے نا وہ تو ہے ہی ایک دائرے کے اندر، وہ تو ہے ہی ایک قید کے اندر، وہ تو ہے ہی ایک وعدے کے اندر بندھا ہوا لا الہ الا اللہ کا، لیکن کسی کو اس وعدے کے اندر زبردستی نہیں لایا جا سکتا۔ صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے، طاغوت سب سے بڑا ہے جی وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں، اپنی حجتیں رکھ دیتے ہیں، اور وہ شیطان ہے اور نفس ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے روک کر، اللہ تعالیٰ سے ٹائی کر کے جو بھی قوت، جو طاقت، جو ہستی، جو سوچ آپ کو اللہ سے دور کر کے اپنی طرف لے کے جاتی ہے وہی طاغوت ہے۔ وہ کوئی شخص ہو سکتا ہے، وہ شیطان ہے، وہ آپ کا نفس ہے، وہ کوئی بات ہے، وہ کوئی طاقت ہے، وہ کوئی پرسنالٹی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی بات چھوڑ کے جس کی طرف تم جاؤ گے وہی طاغوت ہے۔ اللہ کہتے ہیں اب جو کوئی طاغوت کا انکار کرے پہلے اور پھر اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا، ایسا مضبوط کڑا اس نے تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ جس کا سہارا اس نے لے لیا ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے، جہالت سے، اندھیروں سے، گناہوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے۔ ربنا جعلنا منہم۔ اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں، انکار کی راہ اختیار کرتے ہیں، ان کے حامی و مددگار وہ طاغوت ہی ہیں جو ان کی خواہشات پر ان کو کھینچ کر ان کے اوپر سواری کرتے ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں، علم حق ان کا چھین لیتے ہیں اور تاریکیوں کی طرف، ٹھوکروں کی طرف ان کو لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا؟ پہلی مثال،
نمرود کی ہے کہ وہ عراق کا بادشاہ تھا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا، نفس کا طاغوت۔ اس نے کیا کہا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی، ٹھیک ہے، اس کے پاس طاقت کیا تھی، زعم کیا تھا، تکبر کیا تھا کہ اس کے پاس حکومت تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ یعنی پھر اپنے وہ جو قیدی تھے ان میں سے عمر قید والے کو نکال کے اس کو آزاد کر دیا، اور ایک بے قصور کو پکڑا اور اس کو مار دیا ظلم کے ساتھ، اور کہا کہ موت اور زندگی تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا۔ اس بات پر پھر 10 دن قید کر دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر زندہ جلا دینے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کو خود سے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کا رب ہے، سورج کا رب ہے، وہی مشرق سے نکالتا ہے، وہی مغرب کی طرف غروب کرتا ہے۔ اور جب یہ بھرے مجمع کے اندر انہوں نے چیلنج کیا تو پھر سب تک یہ جواب پہنچ گیا۔ اچھا، اور وہ بے مثال جو ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو سجھا دی بات، اس کی وجہ سے یہ لوگ مغلوب ہو گئے، اور خود کچھ نہیں تو پھر جیل بھر دو، خود کچھ نہیں ہو رہا تو انہی کو قید کر دو، ٹھیک ہے، حق والوں کو۔ یہ سب کچھ سن کر وہ منکر حق جو ہے وہ اب حیران پریشان کہ اب بات کیا کروں میں، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری ہوئی تھی، اور اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اللہ اسے کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا، بھلا یہ کس طرح سے دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لیا اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے جو نکل کے آ رہے تھے، جب آزادی ان کو ملی تھی ایک بستی کی طرف سے دوسری طرف ٹریول کر کے آ رہے تھے، تو راستے میں وہ آبادی ان کی موجود تھی جو کہ اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو چکی تھی۔ صرف ایک سوچ ان کے ذہن میں آئی، جیسے میرے اور آپ کے خیال میں بھی آ ہی سکتی، آتی ہیں، ان کے ذہن میں آئی کہ یہ کیسے دوبارہ اٹھیں گے۔ اس پر اللہ نے انہی کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک ان کو اسی حالت میں رکھا، مردہ حالت میں۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت تم پڑے رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے ہی رہا ہوں گا۔ فرمایا تم 100 برس تک اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو، اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ کیا تھے؟ انگور کا گچھا تھا جس کو روٹی کے اوپر نچوڑا ہوا تھا انہوں نے، ساتھ میں ان کا ایک گدھا تھا جس پہ وہ سفر کر رہے تھے، یا ان کے ساتھ تھا، تو روٹی جس کے اوپر وہ انگور کے گچھے کو نچوڑا تھا وہ، اور گدھا، اور خود جو ہیں جہاں پہ ٹیک سہارا لگایا کھانے کے لیے وہ بیٹھے تھے ذرا سستانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے روح قبض کر لی۔ اللہ فرماتے ہیں دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو تو دیکھو، وہ بھی جاندار تھا، تم بھی جاندار تھے، تم 100 سال تک کہاں رہے؟ اسی حالت میں 100 سال تک تم پڑے رہے بغیر روح کے۔ اور گدھے کی طرف دیکھو کہ اس کا پنجر تک وہ سیدھا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ اور وہ جو روٹی اور اوپر کا جو انگور نچوڑے تھے اس میں کھانے پانی کو ذرا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ اس طرح کا فرمایا دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوش اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! اب اور وہ واقعہ تیسرا بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ ایمان کی بات آ رہی ہے یہاں پہ۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ عرض کی ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا ایمان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو چند 4 پرندے لے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ تعالیٰ نہایت ہی با اقتدار اور حکیم ہے۔ یہاں پر رکتے رکتے ہم ذرا دیکھ لیں ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔
سورۃ تکاثر میں ان کا ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ اللہ نے پوچھا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں دل کا ایمان مجھے درکار ہے۔ تو اور پختہ ہو جاتا ہے نا، ان کے سامنے، انبیاء کے سامنے جب اتنی بڑی منزلیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھ کر نا عین الیقین پھر آ جاتا ہے۔ علم یقین کے درجے تو ہیں، ٹھیک ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، اور پھر حق الیقین، وہ جان جو ہے اس کے اندر تک وہ بات اتر جاتی ہے۔ اچھا، جو لوگ اپنے مال کی راہ، اللہ کی راہ میں اپنے مال صرف کرتے ہیں، نیت کون سی ہو؟ شرط کیا ہے؟ لکھ لیجئے، رضائے الہی کے لیے۔ نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ جو مال اللہ کی راہ میں جو لوگ صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس کی 7 بالیاں نکل آئیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے وہ ایسے بڑھا دیتا ہے، اور وسعت والا بھی وہی ہے، اس کا ہاتھ بہت وسیع ہے اور وہ علیم ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، یعنی جس جذبے سے تم خرچ کرو گے، نیت کے درجات ہوتے ہیں، جس نیت سے تم بیج بو گے، عمل کرو گے، اس کا اتنا ہی بڑا، یعنی کو کھیتی تیار ہو سکتی ہے، وہ پورے کے پورے باغات، فصلیں تیار ہو سکتی ہیں، وہ پہاڑ بن سکتا ہے۔ وہ رب جو ایک کھجور کی گٹلی کو پسند کر لے، صدقہ دیا ہوا کسی کو اللہ پسند کر لے، تو اس گٹلی کی اس طرح سے افزائش کرتا ہے، اس کی اتنی بڑھوتی کرتا ہے کہ قیامت والے دن وہ ایک گٹلی کھجور کی، وہ ایک دانہ کھجور کا اپنی اچھی نیت کی وجہ سے، اللہ کے ہاں قبولیت کی وجہ سے، وہ احد پہاڑ جتنا ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقات نکالیں، دل کھول کے اپنی زکوٰۃ دیں، صدقے کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کو ضرورت نہیں، وہ تو ہے ہی واسع علیم، وہ بڑا وسعتوں والا، بڑا علیم ہے، وہ جانتا ہے، اس کو بڑھانا بھی آتا ہے، وہ نیتوں کا بھی جاننے والا ہے، وہ نیت کی درجہ بندی کرنا بھی جانتا ہے، اس کے مطابق اس کا بدلہ دینا بھی خوب جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں بات کر کر کے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ ایک میٹھا بول، اب خرچ کرنے کے لیے تمہارے پاس اگر کچھ نہیں ہے نا، تو ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار ناپسندیدہ بات پر ذرا سی چشم پوشی، آنکھ پھیر لینا، معاف کر دینا، اس بہت بڑی خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو، جس کو دے کر پھر اگلے کو ستایا جائے۔ اللہ تو بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا جتا کر اور دکھ دے دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو نیکی کو جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور نہ ہی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نہ آخرت پر، کہ آخرت میں اس کو بدلہ تو چاہیے ہی نہیں، وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اپنے صدقات مت ضائع کرو۔ اس کے خرچ کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی سخت، جس پر مٹی کی تھوڑی سی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور سے خیرات کا می برسا تو ساری مٹی بہہ گئی، نیکی کا جذبہ بالکل مٹی ہو گیا اور صاف چٹان باقی رہ گئی۔ نیت اور جذبے کی خرابی کی وجہ سے کچھ بھی نہ اس کے اوپر اگا، نہ اس کی کھیتی بنی، نہ کوئی وہ تھوڑی سی مٹی کی لیئر جو ہے وہ بھی بیکار، ضائع، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبصورت مثال۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں، اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو، یعنی وہ نہ شکرے کو سیدھی راہ اللہ تعالیٰ نہیں دکھاتے۔ اللہ کا دستور ہی نہیں ہے کہ ایسے کافروں کو، نہ شکروں کو سیدھی راہ دکھائے۔ بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سطح مرتفع پر ایک بہت بلند باغ موجود ہے، اوپر اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل آ جائے، اور اگر زور کی بارش نہیں بھی ہوئی، ہلکی سی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو؟ کیا ہم پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ کو پسند ہے کہ ہرا بھرا باغ ہو ہمارے پاس؟
کرتے ہیں نا. اور پھر نہروں سے سیراب ہو، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے وہ لدا ہوا ہو، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے. کوئی نہیں یہ چاہے گا. جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور دوبارہ کاشتکاری نہیں کر سکتا، اور اس کے بچے بھی اتنے چھوٹے ہیں کسی کام کے وہ لائق نہ ہوں. تو کیا ہوگا؟ اس کا کتنا نقصان ہو گیا. ساری عمر کے بعد اس کا نقصان ہو گیا، اب دوبارہ محنت نہیں کر سکتا. تو کیا مطلب ہے پیچھے کہنے کا کہ اپنی زندگی میں صدقہ خیرات کرو، اچھی نیت کے ساتھ کرو، اپنے ہاتھ سے دے دو، بڑھ چڑھ کے کرو، صدقات میں دوڑ لگاؤ. اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو. کیا غور و فکر کرو؟ کہ دنیا کا کمایا ہوا تو دنیا میں ہی رہ جانا ہے، جو آگے بھیج دو گے وہ سیف ہو جائے گا. یہ تم غور و فکر کرو. یہ ہے غور و فکر کا پوائنٹ. دل کھولو انشاءاللہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو. گندا، خراب، یوز لیس، ناقص وہ مت استعمال کرو. پھر حرام نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. حرام جو تمہارے لیے حرام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیسے تم خرچ کرتے ہو. بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بہتر ٹکڑا اللہ کی راہ میں، بہتر چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو. حالانکہ وہی بری سے بری چیز اگر کوئی تمہیں دے دینا تحفے میں تو تم ہرگز اسے لینا بھی گوارا نہیں کرو گے. صرف کیا کرو گے؟ اللہ یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم بڑی چشم پوشی برتو گے. تمہیں شرم آئے گی کہ دیکھو اگلے نے مجھے بس اتنے جوگا ہی سمجھا ہے، میں ایسے ہی لائق ہوں کہ اتنا گھٹیا تحفہ مجھے دے رہا ہے. تمہیں جان لینا چاہیے، جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت حاجت نہیں ہے، اور بہترین صفات سے متصف وہی ہے. سبحان اللہ. شیطان تمہیں مفلسی کا، غریبی کے ڈر سے وہ تمہیں ڈراتا ہے، وہ تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور شرمناک طرز عمل یعنی کنجوسی اختیار کرنے کی ترغیب تمہیں دیتا ہے. مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراغ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. حکمت کیا ہوتی ہے؟ قوت فیصلہ عطا کرتا ہے. آپ کے مسئلہ کو ٹائی ہو گیا ہے، خرچ کروں اتنا اللہ کی راہ میں کہ نہ کروں، میں اس مال کو، یہ میرے پاس ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں کہ نہ کروں. ساتھ وہ جو میرا دشمن ہے مفلسی کا، کمی کا خدشہ اور بس وسوسہ میرے دل میں ڈال رہا ہے. دوسری طرف اللہ نے اگر مجھے اور آپ کو حکمت دی ہے نا، قوت فیصلہ اور بصیرت عطا کی ہے نا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم وہ صدقہ کر ڈالیں گے، ہم وہ نیکی کا کام کر ڈالیں گے. اور وہ ساری بے چینی، جو وہ ساری اندر سے جو بے سکونی اس نے ڈالی بھی تھی، وہ فوری طور پہ ختم ہو جائے گی. آپ خود کر کے دیکھ لیجئے. جس کو چاہتا ہے نا اپنی چاہت سے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت مل جاتی ہے نا اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. جس کو قوت فیصلہ مل گئی، جس کو حکمت مل گئی، جس کو بصیرت مل گئی، جس کو صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ اپنے چاہت سے جس کو عطا کر دیتے ہیں، وہ بڑا دولت مند بندہ ہے. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو دانش مند لوگوں میں، اولو الالباب میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دولت مند کر دے. اللہ مجھے اور آپ کو حکمت عطا فرمائے. آمین. تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے. یعنی کیا علم ہے؟ اللہ کے لیے مانی ہے یا غیر اللہ کے لیے مانی ہے، جتنا بھی تم نے خرچ کیا ہے. اور ظالموں کا پھر کوئی مددگار نہیں، جنہوں نے اللہ کے لیے نہیں غیر اللہ کے لیے کوئی نظر مانی ہے اور خرچ کیا ہے. اگر اپنے صدقات تم اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا کام ہے. دوسروں کو انسپریشن ملے گی، دوسروں کے لیے مثال ملے گی، دوسروں کا دل بڑھے گا. اگر صدقات جو ہیں وہ اعلانیہ دیتے ہو تب بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے دور ہو جاتی ہیں. بہت سے صغیرہ گناہ صدقہ کرنے سے، بہت سی آنے والی برائیاں، بہت سی آزمائشیں اترنے والی، وہ اس سے دور ہوتی ہیں. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہر قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، یا ہر درس و دروس دینے والا، یا ہر لوگوں کی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا جیسے کہ میں ہوں.
امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے آپ بھی بن سکتے ہیں۔ ہاں وہ کرو، نیکی کی ہدایت دو اور برائی سے روکو، برائیوں کو سامنے واضح کرو، نیکیوں کو سامنے واضح کر کے بتاؤ، لیکن لوگوں کی ہدایت بخش دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا اور باقی سب کو بھی، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے بھلے کے لیے ہے، تمہارے ہی بھلائی ہونے والی ہے، تمہارے لیے ہی خیر ہونے والی ہے۔ آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو نا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ یاد رکھیے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس مال کو بڑھاتے ہیں، اس رزق کو بڑھا دیتے ہیں، اس کاروبار کو بڑھا دیتے ہیں جس کے اندر سے اللہ کی رضا کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، صدقے کیے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں لٹایا جاتا ہے، گھر بار کھول دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا اثاثہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اگر تم ایسے کام کرو گے تو پھر تم کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سے پورا پورا اجر اس دنیا میں بھی پاؤ گے، اور آخرت کا تو پوچھے ہی نہ، وہ تو ہم جان ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی رحمتیں تمہیں تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جائیں گی جہاں تم ہوگے۔ اللہ کا وہ اجر تمہیں تلاش کرتا ہوا، اللہ کا فضل تمہیں تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچ جائے گا۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، عالم دین بھی ہو سکتے ہیں، علماء ہیں جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے اپنی جو انہوں نے اپنی لائف سٹائل اچھا کر سکتے تھے زیادہ وقت دے کر، زیادہ اور کام کر کے، وہ نہیں کر پا رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو علماء آپ کے ارد گرد جو بھی موجود ہیں، آپ جس بھی شہر سے، جس بھی ملک سے سن رہے ہیں، جو علماء ہیں، جو دین کی خدمت میں مامور ہیں، ان کی طرف سے سوال آنے سے پہلے آپ ان کی ماہانہ کچھ نہ کچھ ان کو ہدیتاً دیا کریں، اور یہ کام ضرور کیا کریں، یہ کرنا چاہیے۔ زیادہ لوگ وہ مستحق ہیں، پھر اوپر سے مال ان کا دست تنگ بھی ہے، ان کے ہاتھ تنگ بھی ہیں، یعنی خرچہ اس اب زمانے کو دیکھیں، اس وقت کو دیکھیں، ان مشکل حالات کو، مشکل گھڑیوں کو، مہنگائی کو آپ دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ آیت کتنی سچی ہے، اور ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہے، مانگتا جو نہیں ہے اور نہ ہی اپنا حال ظاہر کرتا ہے۔ تو ہم جیسے عام لوگ دیکھ کے ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ بڑا خوددار آدمی ہے، ان کی خودداری دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں بڑے خوشحال کھاتے پیتے ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت تو پہچان ہی سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہوتے کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کے کچھ مانگتے پھریں۔ ان کی آنت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد بھی اور لیول ہیں، لوگ ہیں، رشتہ داروں کے اندر ہو سکتے ہیں، آپ کے جاننے والوں کے اندر سے ہو سکتے ہیں، ان کا خیال کریں، لیکن یہاں پرومیننٹ اللہ تعالیٰ نے کس کو کر دیا ہے؟ جو اللہ کے کام میں ایسے گھرے ہوئے ہیں کہ اپنی ذاتی مالیت کو یا حیثیت کو بڑھانے میں ان کو زیادہ وقت ملتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو خاص کر کے بتایا، پہلے ان کو تلاش کریں اور ان کی مدد کریں۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر اللہ کے پاس موجود ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا کوئی مقام نہیں۔ وہ جو لوگ، مگر ان کے برخلاف جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جیسے شیطان نے چھو کر اس کو بھاولا کر دیا اور پاگل ہوا پڑا ہے پیسے کے پیچھے، مال کی ہوس میں، ہاں۔ اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہوتی ہے نا، تو اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، یعنی وہ کہتے ہیں ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی، بھائی ہماری عقل میں تو یہ بات نہیں پڑتی، تجارت بھی تو مال کا لین دین ہی ہے نا، اس میں سے بھی تو پروفٹ رکھتے ہی ہیں نا، تو پھر سود کیوں منع کیا؟ وہ بھی تو پروفٹ ہی ہے۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ خود سود خواری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، یعنی توبہ تو کرے گا اور پھر معافی بھی اللہ سے مانگے گا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی
اس کو پھر اللہ دیکھے گا وہ ان فیوچر کیا کرتا ہے، جو پہلے کھا چکا ہے، اللہ چاہے تو معاف کریں، اللہ چاہے تو کسی ٹھوس ریزن سے اس کی پکڑ کریں۔ اور جو اس حکم کے بعد، اس آیت کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے گا، سود سے باز نہیں آئے گا، وہ جہنمی ہے پکا، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تو سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کی نشوونما کرتا ہے، یعنی صدقات کی ایسے نشوونما کرتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے جیسے تم اپنے کسی اونٹنی کے بچے کی یا کسی بچڑے کی اس کی نشوونما کرتے ہو نا، اس کو پروان چڑھاتے ہو، جوان کرتے ہو، کھلاتے پلاتے ہو، بڑا کرتے ہو، موٹا تازہ کرتے ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ صدقے کو موٹا تازہ اونچا بڑا بلند کر دیتا ہے، اس کی نشوونما کرتا ہے۔ اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک اللہ کے پاس موجود ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ یعنی اپنے کام درست کریں، سود چھوڑ دیں، توبہ کی طرف آ جائیں۔ ہر جو سود کا مال ہے وہ بینک کے ساتھ کسی پروفٹ کے ساتھ لگا ہوا ہمارے پاس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس وقت تو میں چھوٹی سی مثال آپ کو وہی دے سکتی ہوں، اس کو چھوڑ دیں، وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، وہ سود ہے، حرام ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لے آئے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ کسی بھی عمل کے لیے، کسی بھی گناہ کے لیے، کسی بھی حلال اور حرام کے کسی میٹر میں اللہ اور رسول کی جنگ کا اعلان نہیں ہے۔ یہ واحد سود ہے جس پر یہ وعید ہے کہ اس کے بندے کے خلاف، اس سسٹم کے خلاف اللہ اور رسول کی اعلان جنگ ہے۔ اللہ ہمیں بھی پاک کرے، ہمارے ملک کے سسٹم کو پاک کرے، اس دنیا کو پاک کرے، تاکہ اس دنیا میں دوبارہ سے امن امان واپس آ سکے، دوبارہ سے لوگ جو ہیں ہنسی خوشی زندگی گزار سکیں، یہ سودی نظام ختم ہو جائے اور اللہ کا فرمان نافذ ہو جائے تو دوبارہ سے تمام لوگ، انسان جو ہیں وہ سکھ کا سانس لیں۔ آمین یا رب۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود کو چھوڑ دو، تو اپنا اصل سرمایہ جو ہے نا، اصل مال تمہارا، وہ لینے کے تم حقدار ہو۔ نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے، سمپل۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دے دو، اور جو صدقہ ہی کر دو، اسے واپس ہی نہ لو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر تم سمجھو۔ سمجھنا کیا ہے؟ ایک حدیث سمجھ لیجئے کہ جب عرش کا سایہ موجود نہیں ہوگا حشر کے میدان میں، تو وہ کوئی 7 کوئی 9 خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جس میں سے ایک یہ شخص ہوگا جو اپنے قرض دار کے تنگ دست ہونے کی وجہ سے اس کو آسانی اور سہولت میسر کرتا ہے یا اس کو صدقہ کر دیتا ہے۔ تو ایسا کھلے دل کا بندہ عرش کے سائے میں اس دن موجود ہوگا جب کوئی سایہ وہاں پر موجود نہیں ہوگا اور سوا نیزے پہ سورج کی گرمی ہوگی۔ اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچ جاؤ جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے۔ حشر کے میدان کی اس رسوائی سے بچنے کی آج فکر کرو، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے کاغذ پر لکھ لیا کرو، سائن کر کے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک تیسرا شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو۔ اسے لکھنے سے بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے گا جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا املا کروائے گا، اور اسے اللہ اور اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا اس میں کوئی کمی بیشی نہ آئے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان ہے یا ضعیف ہے یا املا نہیں کروا سکتا تو اس کا ولی، کوئی بھی اس کا ساتھی ہو سکتا ہے، انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کر لو۔ گواہ لینا بھی ضروری ہے، سائن لینا ضروری ہے کہ کل کلاں کو پھر اتنی رقم اگر بڑی ہے تو دونوں میں سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ وہی طریقہ ہے وراثت میں
مرد کا جو ایک حصہ، عورتوں کے 2 حصے ملا کے مرد کا ایک حصہ بنتا ہے، تو یہاں پر بھی اسی طرح لے کے آیا گیا. 2 آدمی ہوں تو ٹھیک ہے، 2 آدمی نہیں ہے، ایک مرد ہے تو اس کے برابر پھر ساتھ 2 عورتیں لگائی جائیں گی، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد کروا دے کہ یہ میٹر تھا. یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو، سچے، راسخ، سچ بولنے والے، باکردار، عزت دار معاشرے کے وہ فرد یا خاندان کے وہ فرد ہونے چاہیے. گواہی کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے گواہوں کو، تو انہیں انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز، پیپر ورک وہ لکھوانے میں تمہیں ذرا بھی سستی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ انصاف والا ہے. اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست ہینڈ بل تم اسی وقت دکاندار سائن کر دیتے ہیں، تم لوگ آپس میں کرتے ہو نا، اس کو نہ بھی لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملہ طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے. ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، دنیا کیسے سنور سکتی ہے، آخرت کیسے بن سکتی ہے، اس کو سارا پتہ ہے. اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہیں مل رہا تو رہن بالقبض پر معاملہ کر لو. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں زیادہ تر سفر میں پیش آ جاتی ہیں. اس میں رہن کی کوئی شرط بھی نہیں، جیسے دستاویز لکھنا ممکن ہوتا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے، محض دستاویز لکھنے پر کوئی قرض دینے کے لیے آمادہ نہیں تو قرض کا طالب اپنی کوئی چیز کسی کے پاس رکھوا دے. ٹھیک ہے، تو اس سے پھر کیا ہوگا، ایک شخص مال رکھتا ہے، ایک ضرورت مند آدمی اس کی کوئی چیز رہن رکھے بغیر قرض نہ دے. اس لیے قرآن نے قصداً اس دوسری صورت کا ذکر نہیں کیا اور بتا دیا ہے رہن بالقبض کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرض دینے والے کو اپنے قرض کی واپسی کا اطمینان ہو جائے کہ یہ مجھے واپس دے دے گا. ٹھیک ہے. اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اور اپنے رب سے ڈرے. اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، گواہی ہرگز نہ چھپاؤ. وہ شہادت، وہ گواہی جو بھی چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر تو نہیں ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے. تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال اس کا حساب تم سے ضرور لے گا. پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے دے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اب یہاں پر آ گئی جی ایک آیت ہے ہمارے پاس، یہ ہجرت سے 1 سال قبل معراج کے موقع پر یہ نازل ہوئی تھی. آمن الرسول بما انزل الیہ. ٹھیک ہے، یہ رات کے وقت جو پڑھتا ہے اس کو پڑھ کے سونا چاہیے. اس کے ساتھ بہت کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ان آیات کے ساتھ، سورہ بقرہ کی آخری آیات کے ساتھ، چوری سے حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، جنات کے شرور سے حفاظت کے لیے، شیاطین کے شر سے حفاظت کے لیے رات کے ٹائم بستر پہ جانے سے پہلے ان آیات کا پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے اور مسنون ہے اور بتایا گیا ہوا ہے. اس پہ عمل ضرور کریں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، خود بھی پڑھیں، عمل کریں، یاد دہانی کرائیں اور اس کو حفظ کر لیں. ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. رسول اس ہدایت پر ایمان لائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے. اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں یعنی صحابہ کرام، انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کیا ہے. یعنی اللہ گواہی دے رہے ہیں، ان کے دلوں کو جانتے ہیں. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اور ان کے قول یہ ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. یہ صحابہ کے قول ہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہیں کہ ہم نے جیسے ہی حکم سنا اطاعت قبول کی. مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری طرف ہی پلٹنا ہے. اللہ کسی متنفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کے ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال بھی اسی پر ہے.
اسی پر ہے۔ ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین۔ کہ اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو بھی خطا قصور ہو جائیں ان پر ہماری گرفت نہ کرنا۔ ہاں مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، وہ آزمائشیں نہ ڈال اللہ، وہ ذمہ داریاں نہ ڈال اللہ، وہ ایسے بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈال اللہ جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار جس بار کو، جس بوجھ کو، جس آزمائش کو، جس مصیبت کو، جس بلا کو اللہ، جس تیری اس مشکل گھڑی کو اللہ، تیرے اس مشکل فیصلے کو اللہ تیرے اذن کے ساتھ جو آیا کرتے ہیں اللہ، وہ آزمائشیں ہوں، دکھ ہوں، درد ہوں اللہ تعالیٰ، ہم جن کو اٹھانے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے اللہ، ہمیں ایسے آزمائشوں سے بچا اللہ، ہمیں ایسے دکھوں سے بچا اللہ، ہمیں ایسے درد سے بچا اللہ تعالیٰ، ہمیں ایسی بوجھ سے بچا اللہ جس کے نیچے ہم دب جائیں، جس کی ہمیں طاقت ہی نہیں ہے، جو ہم اٹھا ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ، ایسے بوجھ سے، اس کے بار سے ہمیں اللہ تو بچا، وہ ہم پہ نہ رکھ، وہ ہم پہ نہ ڈال اللہ، وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈال، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہمارے حال بہتر کر، ہماری حال جو ہیں ان کو بدل دے اللہ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہماری اگلی پچھلی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ تعالیٰ، ہمارے آنے والے جو ہماری قسمت میں مقدر میں اللہ جو ٹھوکریں لکھی ہیں اللہ، اس سے ہمیں درگزر فرما اللہ، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما، ہم پر رحم کر اللہ، ہم قابل رحم حالت میں ہیں، ہماری اولاد، یہ مسلمان امت اللہ، ہمارا پاکستان اللہ، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے اللہ، سب ہم قابل رحم حالت میں ہیں اللہ تعالیٰ، ہم سب پر رحم کر اللہ، ہم سب پر رحم کر، ہم سب کو معاف کر، ہمارے ساتھ نرمی کر اللہ، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ، ہمیں وہ آزمائشیں نہ دے اللہ، ہمیں ایسی تکلیفیں ہولناک جو ہم سنتے ہیں اللہ، ایسی بلائیں جو خوفناک ہم سنتے ہیں اللہ، ان تکلیفوں سے ہمیں عافیت عطا فرما، ہمارے اوپر وہ تکلیفیں نہ ڈال، ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال، ہمیں وہ نقصان اللہ دینے سے بچا لے اللہ، ہمارے اوپر وہ آزمائشیں اترنے سے بچا لے۔ اے میرے مولا، ہم سے جو بھول چوک میں پچھلے سال میں اللہ، پچھلے سالوں میں جو گناہ ہو چکے اللہ، ان پہ ہماری گرفت نہ کر، ہمیں معاف کر دے، ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال اللہ تعالیٰ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہمیں درگزر فرما، ہم پر رحم کر، بچے پر، بڑوں پر اللہ، بزرگوں پر، مردوں پر، عورتوں پر اللہ تعالیٰ، ہر مسلمان پر اللہ رحم کر، ہر پیدا ہونے والے پہ رحم کر، ہر دنیا سے جانے والے مسلمان پر رحم کر، ہر جوان اور بوڑھے پر اللہ تعالیٰ تو رحم کر، کیونکہ تو ہی ہمارا مولا ہے، انت مولانا، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا ساتھی ہے، تو ہمارا مددگار ہے، تو ہمارا ایک اکلوتا، ایک واحد ساتھی ہے، تو ہمارا مولا ہے۔ کافروں کے مقابلے میں بھی اللہ ہماری مدد کر اللہ تعالیٰ، ہمارے نفسوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر، ہماری آزمائشوں کے وقت میں ہماری مدد فرما اللہ تعالیٰ، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اللہ، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے پڑے، ہمارے ملکوں کے پیچھے پڑے، ہماری نسلوں کے پیچھے پڑے اللہ، تباہ و برباد کرنے کے پیچھے اللہ وہ لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ، ہماری معیشت کی تباہی کے بھی اسباب یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی کے سارے جو کچھ اللہ تعالیٰ وہ کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک میں وہی کر رہے ہیں اللہ، اسی لیے تباہی کے گھڑے میں ہیں اللہ، کافروں کے مقابلے میں جنگ ہو یا امن کی صورتحال ہو اللہ تعالیٰ، ہر قسم کے میٹر کو جس کو تو جانتا ہے اللہ، کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد فرما، ہماری مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔
सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहानक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर है वो हमारी सूरत आले इमरान तीसरे पारे में वो शुरू हो जाएगी। इंशाल्लाह आप अपने कुरान पाक का इंतज़ाम करें, उसके साथ दौरा कुरान का एहतमाम करें, मेरे साथ पढ़ें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, मुझे मालूम होगा कि कहाँ से कोई इसको पढ़ रहा है और मेरे साथ है। बस इसको सदका जारिया के बनाने के लिए इसको आम करिए इन लेक्चर्स को, और बस अगली जो ऑडियो है उसका इंतज़ार करिए। इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ मुंतज़िर हूँ। अल्लाह मुझे और आपको, हम सबको तौफीक दे इस पे अमल करने की और इसको सुनने की, इसकी तकमील की। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे और आपको भी तौफीक दे।